حضرت واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ بعض اوقات ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ آپ نے فرمایا ڈراؤنے خواب کے ذریعے انسان کا بہت سارا کچھ اس پر آشکار ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان خود کو عابد سمجھتا ہے لیکن اصل میں وہ ہوتا نہیں ہے۔ وہ خود کو عابد سمجھتا ہے، خود کو نیک سمجھتا ہے، خود کو پرہیزگار سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے بڑے بڑے اچھے خواب آتے ہیں، میں تو یہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن اصل میں وہ ہوتا نہیں ہے۔ پھر اسے ڈراؤنے خواب سے بات سمجھ آتی ہے، بھئی آپ نیک نہیں، آپ تو کچھ اور ہی ہیں۔ بعض اوقات رزق میں ملاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو ڈراؤنے خواب نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ رزق میں ملاوٹ مطلب حرام کا رزق کھاتا ہے وہ۔ جب حرام کی کمائی سے رزق کھائے گا، حرام کمائے گا، حرام کی رزق لے کر آئے گا، حرام کا رزق، تو بھی ڈراؤنے خواب کا ذریعہ بنے گا۔ اچھا خواب بڑی عطا ہے، یہ رزق کی قسم ہے۔ بعض اوقات معدہ زیادہ سٹف ہو جائے، بھر دیا جائے تو ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ جب آپ زیادہ کھائیں گے کیا ہوگا؟ ڈراؤنے خواب بھی آئیں گے۔ زیادہ کھانے سے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اچھے خواب نہیں آئیں گے۔ زیادہ کھانا ویسے نقصان دہ ہے، روح کے لیے تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ کم سونا روح کے لیے اچھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کم سونا روح کے لیے اچھا ہے، اور زیادہ سونا روح کے لیے اچھا نہیں ہے۔ صحت کے لیے سونا ضروری ہے لیکن روح کی صحت کے لیے سونا ضروری نہیں۔ اگر زیادہ کھانے سے جسم صحت مند ہوتا ہے تو کم کھانے سے روح صحت مند ہوتی ہے۔ تو جو زیادہ کھاتے ہیں، جن کا معدہ زیادہ سٹف ہو جائے تو انہیں بھی پھر ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ بعض اوقات یہ آنے والے وقت کے بارے میں اطلاع ہوتی ہے۔ ڈراؤنے خواب آپ کو آنے والے وقت کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں، آپ کو وارننگ دی جاتی ہے۔ تو جب خواب ڈراؤنے ہونے لگ جائیں تو آپ باوضو ہو کے سو جایا کریں، یہ اس کا ایک حل ہے۔ مطلب جب آپ دیکھیں کہ آپ کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو پھر آپ باوضو ہو کے سوئیں۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ درود شریف پڑھ کے سوئیں تو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ ڈراؤنا خواب ایک وارننگ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی پیچیدگی ہے، یعنی آپ زندگی جو ہے، آپ کی زندگی جو ہے گناہوں بڑی ہے۔ آپ گناہوں سے نہیں بچ رہے اور گناہوں میں مبتلا ہیں، آپ دین سے دور ہیں۔ یہ پیچیدگی خوراک کی شکل میں ہو سکتی ہے، رزق کی شکل میں ہو سکتی ہے، اور آپ کے ساتھیوں کے کردار کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ خوراک کی شکل میں کیسے ہوگی کہ آپ زیادہ کھائیں گے، زیادہ کھانے سے بھی ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ زیادہ کھانا اچھا نہیں ہے، روح کے لیے تو بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ روحانی بندہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں پورا روحانی ہوں، تو اس کے لیے تو خوراک زیادہ اچھی نہیں ہے۔ رزق کی شکل میں کہ رزق حرام کا ہوگا، اور آپ کے ساتھیوں کے کردار کی شکل میں، مطلب آپ کے ساتھی جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، وہ برے ہیں، ان کی صحبت آپ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اگر وہ برے ہیں، ان کی سنگت بری ہے، تو پھر آپ اس کا بھی ایک اثر پڑتا ہے ڈراؤنے خواب سے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ڈراؤنے خواب کی وجوہات ہیں۔ یعنی آپ کے رزق کا معاملہ صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا رزق کا معاملہ صحیح نہیں ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، اس میں حرام کی آمیزش ہے، آپ دھوکے سے لے کر آ رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ آپ کہتے ہیں میں تو بالکل جائز طریقے سے لے کر آ رہا ہوں، اس میں کوئی دھوکہ ہے نہیں، میں تو بالکل جائز طریقے سے لے کر آتا ہوں، میں نے کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ مثلاً ہاسٹل میں آپ رہتے ہیں اور آپ نے ہاسٹل کی انتظامیہ کو بتا دیا ہے کہ میں ہاسٹل سے میس نہیں کھاؤں گا، بتانے کے بعد پھر آپ ہاسٹل سے کھا رہے ہیں تو یہ حرام۔ ہاسٹل کی انتظامیہ کو آپ نے بتا دیا کہ میرا میس آف ہے، میں باہر سے کھایا کروں گا، اندر یہاں سے نہیں میں کھاؤں گا، اور یہ بتانے کے باوجود آپ چوری چھپے ہاسٹل سے ہی کھا رہے ہیں، تو یہ رزق کیا ہے، اس کا معاملہ ٹھیک نہیں، یہ حرام۔ جو خوراک آپ نے کھائی وہ صحیح نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ آپ نے گندا کھانا کھا لیا ہے، رات کا کھانا تھا اور اگلی دن 2 دن بعد کھایا۔ جو خوراک آپ نے کھائی وہ صحیح نہیں ہے، ایسے مراد مطلب وہ خوراک حرام کی تھی، حرام کے طریقے سے آپ نے کھائی ہے، اور اس کو جائز سمجھ کے کھائی ہے، اور بڑے کانفیڈنس سے کھائی ہے، اور آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھیوں میں پاکیزگی نہیں ہے، وہ برے لوگ ہیں، بد عقیدہ لوگ ہو سکتے ہیں، برے ہو سکتے ہیں، نیک نہیں ہیں، وہ گالیاں بکنے والے، گانے، فلمیں، ڈرامے دیکھنے والے ہوں گے،
تو ان باتوں کا خیال رکھیں تو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔